सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत की नाकामियां आपको पता है, कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं। महंगाई, बेरोजगारी, जो हुकूमत दावा करती थी जिस चीज का, सब नारे खोखले निकले। कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास 3 साल का अरसा गुजर चुका है। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। डॉलर, पेट्रोल, सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। अब ये सड़कों की सियासत करने जा रहे हैं। सियासत करेंगे या खिदमत करेंगे? खान साहब फिर एक दफा कराची आ रहे हैं। 1100 अरब रुपए का क्या हुआ, 162 अरब रुपए का क्या हुआ। अब कराची की तरफ आएंगे और यहां लोगों को बताएंगे कि आगे मेरे साथ, मेरे पास 2 साल हैं, मैं क्या कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन के साथ टकराव, अपोजिशन के साथ तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर इनकम पर्सन, जर्नलिस्ट, ऑथर मोहतरमा रेहम खान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह आप देख रही हैं बुलंद तरीन सतह पर डॉलर, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, अवाम की चीखें निकाल दी इस गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे रेहम खान साहिबा? देखिए, कप्तान साहब आए थे, उन्होंने कहा था मैं रुलाऊंगा, और उन्होंने सबको एक एक करके सबको रुलाया है। और आज मैं एक पीटीआई के सपोर्टर, वोटर, बहुत मुतहर्रिक नौजवान थे, उनकी फेसबुक पे पढ़ रही थी कि उस पर लिखा हुआ था कि ये वक्त आ गया है कि आज नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो हमको बहुत बेहतर और वो मौजू सुनाई देती है बनिस्बत कप्तान के। और उसकी वजह यह है कि किस तरह रुलाया है। अब पिछले 1 साल की कहानी, आप तो 3.25 साल की कहानी ले बैठे हैं। 1 साल के दौरान, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो आपका घी है, 1 किलो घी, उसमें 40.15% का इजाफा हुआ है। और जो आपका कुकिंग ऑयल है 5 लीटर, उसमें तकरीबन 38% का इजाफा हुआ है। चीनी का हाल आपके सामने है, 14.47% चीनी में इजाफा हुआ है। और आटा, यानी कि रोजमर्रा की खाने की चीजें, रोटी इतनी महंगी हो गई है कि 21.72% आटा महंगा हुआ है, ये सिर्फ पिछले 1 साल में। और आज खान साहब की हुकूमत को इस बात पे बहुत ज्यादा तशवीश और बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी कि यूके में पेट्रोल नहीं मिल रहा। अरे भाई, आपके पाकिस्तान में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा है, और ये अभी हम आईएमएफ के पास वापस नहीं गए हैं। आईएमएफ ने अगर हमको और पैसे देने की जो मंजूरी है वो दे दी है, तो आप सोचें कि किन शराइत पे दी होगी। सही। आम मार्केट में इस वक्त 171 को टच कर रहा है डॉलर। तो ये तो आप समझें कि खिदमत करने के लिए और इंसाफ देने के नारे के साथ ये आए थे, लेकिन जो इन्होंने नाइंसाफी अवाम के साथ की है, इनकी तो नस्लों को लोग बख्शेंगे नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स तो फेसबुक पे हाई हाई कर रहे हैं मेरे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो काफी अरसे से पार्टी को खिदमात देते रहे हैं, वो राब्ते में हैं, और वो ये मुझे वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हम अब अफोर्ड नहीं करते पीटीआई के साथ रहना, क्योंकि हमें कोई अगली बार वोट नहीं देगा, इसलिए क्योंकि हमारी ये सियासत कप्तान के साथ खत्म हो गई है। ये मैं आपको जाती फोन कॉल्स की बात कर रही हूँ जो डायरेक्टली मुझको आई हैं, और मुझसे उन्होंने इल्तिजा की है कि या पीएमएल में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे लिए जगह बनाए, क्योंकि हमारी तो पुश्तों की सियासत कप्तान के साथ खत्म होने जा रही है। रेहम खान साहिबा, जिस तरह आपने सुना भी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये महंगाई, जो चीजें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार माफियाज हैं। एक तो इस प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने रोका है कि आप माफियाज के ऊपर हाथ नहीं डालें? पिछली गवर्नमेंट्स को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली हुकूमत को तो कसूरवार उन्होंने ठहराना है। और अभी आपकी बात कि कितने अफसोस की बात है कि इलेक्शन कैंपेन पे निकल पड़े हैं, और बेसिकली ये सारी जो इस वक्त बातें हो रही हैं, शौकत अली साहब को लाना और शौकत अली साहब का बजट भी एक खास तरीके से उसको प्रेजेंट करना, ये बेसिकली
صرف اپنی کرسی کے پیچھے ہیں. سب لوگ جان چکے ہیں, میں اور آپ کیا جان چکے ہیں, ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں وہ جان چکے ہیں کہ کرسی اور شیروانی کے علاوہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو عوام کو کوئی ریلیف دینا, کوئی روزگار دینا, کوئی روٹی یا کوئی کپڑا مکان دینا, یہ ان کی ترجیحات میں, بلکہ ان کی لسٹ میں ہی نہیں ہے. ترجیحات تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ اب الیکشن کیمپین آپ نے جیسے کہا انٹرو میں کہ اب کراچی کا رخ کر رہے ہیں, سڑکوں کی سیاست آتی ہے, سڑکوں کی سیاست یہ کریں گے. لیکن میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بتا دوں کہ یہ سڑکوں کی دھول ہی چھاننے کے لیے ان کا مقدر ہے. یہ سڑکوں کی دھول ہی چھانیں گے لوگ. ان کو اگر دھاندلی نہ ہوئی تو لوگ ان کو اس طرح سے دھتکاریں گے کہ ان کو کوئی ایک ووٹ بھی نہیں پڑے گا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا آپ کے پاس مشہوری بھی تھی, شہرت تھی, آپ کو موقع دیا تھا, تمام بقول آپ کے ایک صفحے پہ بھی تھے, اتنی سپورٹ ملی. آپ اگر چاہتے تو عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ کو انہوں نے دفنا دیا ہے. وہ ایک فیلڈ, وہ ایک شعبہ جس میں آپ کو کم از کم ایکسپرٹیز تھی. چلے ہم مانتے ہیں آپ نے کبھی نوکری نہیں کی, آپ کو پتہ ہی نہیں نوکری پیشہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, آپ نے کبھی بلز نہیں پے کیا اپنے, آپ خود مفت خور ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کس طرح کے اخراجات ان کو اٹھانے پڑتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے بال بچوں کی پرورش نہیں کی, پالا نہیں, تو آپ کو نہیں پتا. لیکن کرکٹ کی تو آپ کی ایکسپرٹیز تھی, کرکٹ کو آپ نے دفنا دیا ہے. اولمپکس میں دیکھیں ہمارا نام و نشان نہیں. یعنی کھیلوں کے لیے بھی یہ کپتان صاحب فیلئر ثابت ہوئے ہیں, فلاپ ثابت ہوئے ہیں. سڑکوں کی سیاست پہ یہ تنقید کرتے تھے, میٹرو پہ تنقید کرتے تھے, یہ وہی کام کرنے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ. دیکھیے یہ کہتے تھے کہ بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور, یہ کہتے تھے کہ جہاں ٹیکس نہیں اکٹھا ہوتا تو وہ وزیر اعظم چور, جہاں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور. تو اب یہ جواب دیں اپوزیشن کو, اس بات کا جواب دیں کہ کیا اب یہ سب کچھ مہنگا ہے تو کیا ہم یہ کہنے کی جسارت رکھتے ہیں, جرات کر سکتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم چور ہے کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے. اور یہ جو مہنگائی ہے اس میں کوئی روک تھام ہونے نہیں جا رہی, یہ مزید بڑھے گی. اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں بھی اس میں کوئی روک تھام ہوگی, کہیں کوئی چیز کم ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. یہ شخص, اس کی کابینہ اسی لیے لائی گئی ہے, مغربی طاقتوں نے ان کو یہاں پہ اسی لیے پلان کیا ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کیا جائے. ایک تو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ, جو زبان اس کے وزراء نے استعمال کی, آگ لگا دو اداروں کو, پیسے لیتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ بار بار وزراء. یہ تو آمرانہ سوچ نہیں ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے, چیف الیکشن کمیشن ادارہ ہی آئینی ادارہ ہے, آئینی عہدہ ہے, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے سب کو تیار رہتے ہیں. آج فروغ نسیم صاحب نے ایک اور اب کاوش کی ہے کہ جناب کسی کے بارے میں یہ بات کی گئی یا ملٹری کے بارے میں بات کی گئی تو یہ جرمانہ ہوگا, اور یہ فائنز ہوں گے, پینلٹیز ہوں گے. لیکن یہ ان کے لیے چاہے عارف علوی صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے باقی ان کے لوگ ہوں, ان کے جو ہیں آپ کے احمد فراز صاحب کے صاحبزادے, مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں, لیکن اعظم سواتی صاحب ہیں. ان سب کو کیا ان کے لیے ایک لاڈلا جو پیمانہ ہے وہ مختلف ہے. یہ جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہیں, کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کی آپ کے الفاظ میں کپتان کے وہ بھولا بسرے جملے, ان کے الفاظ ہمیں یاد ہیں جو کہتے تھے کہ ڈگنیٹی بڑھانی چاہیے, اسٹیم بڑھانی چاہیے, پریسٹیج بڑھانی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. انہوں نے آ کے کیا پریسٹیج بڑھائی ہے ہمارے آئینی ادارے کی, بلکہ ڈسکا کے الیکشن ہو یا ابھی حالیہ جو بیان اعظم سواتی صاحب کا آیا ہے, یہ تو کنٹمپچوس اسٹیٹمنٹ ہے, یہ تو اب توہین کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کیا پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ یہ اس قسم کی فیشزم ہے. اور پھر کتنی شرم کا مقام ہے کہ یو این ڈی اے میں جا کے دوسرے ممالک کی فیشزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ مڑ کے ہم کو کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں تو جھانکو. کیا آپ لوگ فیشسٹ نہیں ہیں کہ یہاں پہ فرونیت نہیں ہو رہی؟ آپ تو اپنے آئینی اداروں کو بھی نہیں چھوڑتے. صحیح. اور دوسری طرف نیب چیئرمین کے حوالے سے آرڈیننس, نیا چیئرمین, اس کو ہی ایکسٹینڈ کریں گے. دو, میڈیا کے ساتھ
मीडिया अथॉरिटी बिल जिस तरह गवर्नमेंट उसके साथ बज़्ज़िद थी, ये शहबाज शरीफ को कहते हैं कि इनसे बात नहीं होगी। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, चेयरमैन नेब के हवाले से बैठना है, उनको मुशावरत करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। किस तरह ये क्योस की तरफ जा रहे हैं? जमहूरियत भी कमजोर है, पार्लियामेंट को ये जवाब दे नहीं है, अवाम को ये जवाब दे नहीं है। जवाब दे को क्या है? नए पाकिस्तान में आपने कुछ रेहाम खान साहिबा नया देखा है, क्या कहेंगी? देखिए, नया पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि इनके लिए रूल नए हैं, रूल सिर्फ इनके लिए हैं और वो नए हैं। नए पाकिस्तान में आपने देख ही लिया है कि हमारे नसीब में ये देखना था कि दुनिया में जाके ये जब बात करते हैं, जब अब ये यूएनडीए में खड़े होकर बात करते हैं, कप्तान साहब की स्पीच गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उनको इंगेज करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। ये किस मुंह से ये बात करते हैं जब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बात नहीं करते, जब आप चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करते, तो आप डायलॉग की जब भाषण लोगों को देते हैं, जब आप फैशिज्म के भाषण लोगों को देते हैं, तो क्या लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे? तो आप तो फिर पार्लियामेंट में मुंह फेर के बैठते हैं। आप तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड से आप तो बात करने को राजी नहीं है। और वक्त बदल रहा है, मेरा ख्याल है इनके लाने वाले भी अब ये समझ चुके हैं। आज आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब की पिंडी में स्पीच चली है, और मैं आपको खुद समझदार है कि जिस टेलीविजन चैनल ने दिखाई है और जिस टेलीविजन चैनल ने नहीं दिखाई, तो यानी मुझे लग रहा है कि जो लाने वाले भी हैं वो बहुत ज्यादा तंग हैं, और वो इसी वजह से तंग है क्योंकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और नए पाकिस्तान में ये समझ नहीं आ रही कि इनके यूटर्न्स की स्पीड ज्यादा है या कि इनकी जो डॉलर की स्पीड है, ये इनके यूटर्न्स का मुकाबला डॉलर की स्पीड से किया जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो शख्स बात ही ना करना चाहे, पार्लियामेंट को चलाना ही ना चाहे, तो वहां कौन सी पॉलिसी बनेगी, वहां कौन सा काम होगा? और ये काम ना करने के लिए आए थे, ना ये काम करना चाहते हैं, सड़कों पे रहना चाहते हैं। सड़कों की पहले भी लोग फ्री करते थे, अभी भी उसी तरह सड़कों पे बस लोग फ्री करेंगे। और कराची के अवाम, मेरा ख्याल है कि इतने ना समझ नहीं है। कराची के अवाम को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कराची के अवाम ये भी जानते हैं कि कप्तान साहब ने जाती तौर पे कराची को हमेशा इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है। ये लोग कह रहे हैं कि 40 बसें हमने दी हैं, लंगर खाने खोले हैं, डैम्स पे काम हो रहा है, हमने तो कौम को बड़ी डायरेक्शन दी है। 3 साल के अरसे में बहुत कुछ मैंने सीखा है। खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इतनी जद्दोजहद की उसमें नहीं सीखा जितना इन 3 सालों में सीखा है। देखिए मीर साहब, साफ सी बात है कि लंगर खाने, आप मुझको बताइए कि आप कितने लंगर खाने खोलेंगे? 22 करोड़ अवाम को रोजगार या खाना खिलाने के लिए कितने लंगर खाने और मुसाफिर खाने खोलने पड़ेंगे? तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक, ये लोग फेसबुक ही के वजीर आजम थे और आज तक फेसबुक ही के वजीर आजम हैं। कुछ फोटोज, कुछ तख्तियां, कुछ दांतों से फीते काटने से मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। ये इनको समझना होगा। 22 करोड़ अवाम को रोजगार की और एक इज्जतदार रास्ते की जरूरत है। खुद भी मुफ्तखोर है और अवाम को भी खैरात पे आदी करना चाहते हैं, और इतनी खैरात नहीं है कि 22 करोड़ अवाम को खुला और मुफ्त खाना मिले। सही। और दूसरा, अपोजिशन एक बड़ा किरदार होता है, क्योंकि आपने बाहर की सियासत भी रेहाम खान साहिबा देखी है, यहां की भी देखी है। जब से पीडीएम तकसीम हुई, पीपल्स पार्टी बाहर से आई, एक जो प्रेशर होता है तमाम गवर्नमेंट के ऊपर, वो प्रेशर कम हो गया। क्या कहेंगी इसकी? देखिए, ऑपोजिशन को तो खुद इतनी कंफ्यूजन का शिकार है, उनको तो यही नहीं समझ आती कि एक्सटेंशन के ऊपर अभी तक ऑपोजिशन के जो बयान आ रहे हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे कि एक्सटेंशन उन्होंने खुद दी है या उनसे दिलवाई गई है, किसने दी है, किस पार्टी ने दी है, क्या वो पार्टी का हिस्सा थे कि नहीं थे। अब इस किस्म की जब देखें, बात यह है कि जिस मुल्क में फैशिज्म उरूज पे चढ़ती है, चाहे वो इंडिया हो या वो कोई और मुल्क हो, वहां आपको ये दिखाई देता है कि ऑपोजिशन बराए नाम है। और पाकिस्तान में मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन टॉक शोज पे तो आती है, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करती है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी प्रेजेंस, इनका दबाव बिल्कुल ना होने के बराबर है। इतनी, ये जो कप्तान साहब कहते हैं कि सब एक सफे पर हैं, तो वो तो जो एक सफे पे हैं, इवन ऑपोजिशन एक सफे पे दिखाई देती है।
इस हुकूमत को तो, लाडली कप्तान को तो अपोजिशन ने भी कोई तकलीफ दी ही नहीं, इसके बावजूद कुछ नहीं कर सकते। और अपोजिशन को मेरा बहुत बड़ा गिला है कि अपोजिशन ने लगातार वो काम जो इनका बनता था, बजट हो या पाकिस्तान में अवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट में इनकी अपोजिशन की हिस्से इख्तिलाफ की परफॉर्मेंस सिफर के बराबर रही है। शहबाज शरीफ साहब भी आपको पता है प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जरदारी साहब भी बड़े ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं इस दौरान, क्या कहेंगे रियाम खान साहब? देखिए, प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो इंसान तब करे, मैं तो देखिए ये दोनों बुजुर्गवार हैं, दोनों मंझे हुए सियासतदान हैं, हम तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं समझते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके साथ कभी एक किसी ने वादा किया हो और वादा खिलाफी की हो, और एक दफा नहीं 2-3 दफा की हो, जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, सब जानते हैं। और मैं ये बरमला कह सकती हूँ कि इनके साथ जो वादे किए गए हैं या इनको जो हौसला दिलाया गया है या इनके साथ जो ये बात की गई है कि आइंदा आपके साथ रिगिंग नहीं होगी, आपका जो हक बनता है वो आपको मिलेगा, इलेक्शंस में कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं होगी, उस पे वादा खिलाफी हुई है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में वादा खिलाफी देखी, हमने इससे पहले 2018 के इलेक्शंस में देखी। तो क्या हमको इस किस्म की किसी भी अश्योरेंस पे, किसी भी हौसला दिलाने पे क्या हमें भरोसा करना चाहिए है? अल्टीमेटली जुल्फिकार अली भुट्टो की जो लाइन थी कि जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, तो अपनी ताकत को समझें। अगर आप किसी के इशारे के लिए, किसी के ग्रीन सिग्नल के इंतजार में रहेंगे, तो एक तो आप में और इमरान में कोई फर्क नहीं रहेगा, दूसरा उस ग्रीन सिग्नल ने आपको बार बार एक उम्मीद दिलाई है और फिर वादा खिलाफी की है, उम्मीदें तोड़ी हैं। तो मैं तो इसको कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं समझती, लेकिन मेरी हकीम सी राय है। रेहाम खान साहिबा, आपको क्या है कि आप एक इंफॉर्मेशन मुझे दें। रेहाम खान साहिबा को एक पता जरूर होगा, मरियम नवाज साहिबा खामोश हो जाती हैं और अपना शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अंदर आपको पता है स्प्लिट तो है, आपको क्या लग रहा है, वाकई है एक डिवीजन है? देखिए, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों आपस में एक सफ़े पे हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों बिल्कुल एक ही तरह से सोच रहे हैं। मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि चाइना को इमरान की जो लाइन है या जो उनके जो सियासी ख्यालात हैं उनसे उसकी बनिस्बत शहबाज शरीफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को जितना आगे आजकल किया जा रहा है, तभी मैंने आपसे आज पिंडी की स्पीच की बात की, तो बहुत सी ऐसी ताकतें हैं पाकिस्तान में भी और हमारे दोस्त ममालिक में भी जो कि समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत सिर्फ आप जिस तरफ इशारा करें उसके अलावा बाकी भी, यानी सबको एक पेज पर लेकर आगे चल सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और उस पे इशारा ये था कि अगली जब इलेक्शन हो और अगली जब हुकूमत आए तो वो एक कोalition, यानी कि सबकी रजामंदी से सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। उन्होंने एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया था और वो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि सबको, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, सबको साथ लेके चला जाए अगले इलेक्शंस के बाद। ये उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी और उसके बाद वजाहत भी की। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको तजर्बा है, इस किस्म की ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि चाहे मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ साहब हो, वो इस एक आइडिया के साथ मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा इख्तिलाफ नहीं रखते। मरियम नवाज शायद जाती तौर पे इख्तिलाफ रखती हो, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मेरा ख्याल है फॉलो कर रही हैं। लेकिन आपको पता है गंवाने के लिए क्या है नून लीग को? जेल भी देख लिए, केसेस भी चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, मरियम नवाज भी पेश हो रही है, पार्टी को भी अंदर से जितना कमजोर करना था उतना हो गया। अब गंवाने के लिए क्या है? शहबाज शरीफ का आपको पता है पब्लिक में उसकी से नहीं है, वो है नवाज शरीफ या मरियम नवाज, पब्लिक उनको देखना चाहती है। एज अ लीडर जो है ना, पब्लिक शहबाज शरीफ को नहीं देखना चाहती है। आपको भी रेहाम खान साहबा पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मीर साहब, ये तो आप मानेंगे कि मरियम नवाज हो या कोई और हो, जितना तजर्बा शहबाज शरीफ साहब को है चाइना के साथ, टर्की के साथ, सीपैक पे, और जाहिर है जो मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया कि उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलेंगे। मेरी ये भी इत्तला है
کہ آگے جا کے پی ٹی آئی بھی جو ہوگی وہ بھی پی ٹی آئی اس طرح کی پی ٹی آئی نہیں ہوگی، یعنی کہ عمران کے بغیر بھی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ علیم خان علیحدہ ہو چکے ہیں اور ان کو جس طریقے سے سما بغیر کسی بھی جو بھی واجبات تھے اس کو دیے بغیر ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی ایک ستارہ چمک رہا ہے اور علیم خان کو بہت ہی ایک کام کرنے والا کمپیٹنٹ شخص سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو گورنر سرور ہیں وہ بھی سپلٹ ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو خود بتایا کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے لوگ مجھ سے براہ راست رابطے میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک کولیشن اور ایک نیشنل گورنمنٹ پہ غور ہو سکتا ہے جس میں پی ٹی آئی جو کہ عمران کے بغیر ہو اور شہباز شریف کی قیادت میں ایک سی ایم ایل این کی فیکشن آگے آئے اور اس میں چودھری نثار کا بھی شاید رول بنایا جا رہا ہے۔ صحیح، بڑی مہربانی۔ ریحام خان صاحبہ میرے ساتھ لنڈن سے تھی اور انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی تبدیلیاں آنے جا رہی ہے، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے اور گورننس اور ملک کی مہنگائی، بے روزگاری، کراچی کو کیا ہونے جا رہے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کو، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم برادر ناظرین، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، منسٹر رہ چکے ہیں، ایم پی ہیں، کچھ ٹائم لیٹ ہو گئے ٹریفک کی وجہ سے، محترم جناب ڈاکٹر سہراب خان سرکی، سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے گہرا ان کا تعلق ہے۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، 3 سال کا اس گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مافیا اس کی ذمہ دار ہے جی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ چلو میں مان بھی لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر مافیا ذمہ دار ہے تو یہ پرائم منسٹر صاحب تو طاقتور ہوتے ہیں، مافیاز پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میرے صاحب، بات یہ ہے کہ بہت سارے پروگرام ہوئے، آپ بھی کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، چینی 60 روپے 55 روپے کی تھی، اب 110 120 روپے کی بک رہی ہے۔ باقی جو ہیں میڈیکل کے حوالے سے جتنی مہنگی اس حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ دوائی لے کر اپنی زندگی نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا، اگر مافیا دیکھی جائے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، مافیا اور تو کوئی نہیں تھی، ان کی اپنی مافیا تھی۔ اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے اتنا بڑا ہوا معاملہ اور اتنے یہ گرجے برسے اور اتنی باتیں کی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے۔ مدینے کی ریاست کا حوالہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے زمانہ یاد دلایا گیا، اور اس کے باوجود جب وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو ان کے اپنے دوست تھے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے، خسرو بختیار ہو گئے، دوسرے جتنے بھی ہو گئے ان کے ساتھ، اور ایون خود اپنے آپ کو جب ان کا مسئلہ آیا سپریم کورٹ میں، آپ نے دیکھا جو بنی گالا کے حوالے سے تھا، ان کو تو یہی کہنا چاہیے تھا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور جس طرح میں مدینے کی بات کرتا ہوں، ہم تو لوگ ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ دنیا میں ایک واحد آدمی ہوگا جس کو دنیا کسی نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ صادق امین ہے۔ میرے خیال میں تو اس دنیا میں کوئی بھی صادق امین نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کو بنی گالا کو بھی ریگولرائز کرا دیا، اور اپنی بہن کے حوالے سے جو معاملات آئے ان پہ بھی انہوں نے ان کو بھی ایک کلین چٹ دے دی، این آر او دے دیا، اور ان کے دوست جو مافیا جو کہتے ہیں ان کے سب اپنے ہی قریبی دوست تھے، ان مافیاؤں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا، ان کو این آر او دے دیا۔ بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، مالم جبا کا مسئلہ ہے، ملین ٹریز کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں نا سارے جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ملک کو ٹریک پہ لے کر آئیں، کیا ٹریک پہ لے کر آئیں آپ مجھے بتائیں، ایک مثال دے دیں، ایک ایسی کوئی اسکیم بتا دیں مجھے آپ کہ جنہوں نے کوئی نئی اسکیم شروع کی۔ اب بھی ہم جہاں جاتے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ جو ہے گرین بس آ گئی ہیں یہ شروع کرا دی، ہم جو ہیں وہ K4 پہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک اسکیم ایسی نہیں ہے جو کمپلیٹ ہو، جو انہوں نے شروع کی ہو۔
یا پھر جو کمپلیٹ ہونی تھی وہ کمپلیٹ ہو. تو یہ صرف ابھی سر ایک ہوئی ہے نا سر لنگر خانے سر، وہ لنگر خانے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایک بہت بڑی غربت ختم ہوتی ہے ویسے لنگر خانے سے، بہت بڑی مثال ختم ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو گزارش کروں، لنگر خانے یہ کیا، یہ سیلانی والے جو ہیں اور بہت سارے وہ کام گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے، نہیں بالکل انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. لوگوں کو آپ بھیک مانگنے پر تو آپ پروموٹ نہیں کر سکتے، یا ان کو آپ یہ کہیں کہ بھیک مانگے، آپ کو لوگوں کو روزگار دیں. ہم تو یہی کہتے ہیں شروع سے جب سے ملک بنا ہے پاکستان کو یہ چاہیے کہ بھائی کسی کے ساتھ بجائے امداد کے وہ بات کرے کہ ہمیں انڈسٹری یا ہمیں ٹیکنیکل چیز دیں، یا ہمیں یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے جو یہاں کی چیزیں وہ ان کی اجازت دیں، اسے ہمیں فائدہ ہوگا. باقی یہ لنگر خانے سے میں آپ کو بتاؤں، ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے، وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ ایک موقع دیں، جو آپ کی مخلوق ہے میں اس کا ایک وقت کا کھانا کروں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال جتنا بھی ان کا خزانہ تھا انہوں نے جو ہے وہ پورا اناج، یہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اشیاء اس زمانے تھی انہوں نے اکٹھی کی. جیسے ہی اکٹھی کی اور اللہ سے پھر اجازت مانگی، اب اجازت دیں تو میں لوگوں کو آپ کی مخلوق کو بلاؤں تاکہ وہ کھانا کھائیں. ایک سمندر سے مچھلی نکلی، ایک اس نے نوالا لیا، وہ سارا جو ہے وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سارا کھانا ختم ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے، وہی دے سکتا ہے. میرا اپنا گاؤں ہے چھوٹا سا، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں؟ نہیں بھر سکتا ہوں. کوئی حکومت پورے ملک کا پیٹ بھر سکتی ہے؟ نہیں بھر سکتی ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے امیر صاحب، وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرے، روزگار کے جو ہے وہ مواقع دے، اور ان کو انڈسٹری دے، اور ان کو انکریج کرے تاکہ لوگ محنت کریں. باقی یہ جو ہے مجھے تو سب سے بڑا پورا جو ہے نا، پورے خاص طور پر اپنے علاقے کا، خاص طور پر میں اپنے حلقے کا، میں لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ صرف چائے کے اوپر ہوٹل پہ بیٹھ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں، آپ جا کر کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ زمینوں پہ کام کریں، آپ جائیں ادھر، آپ محنت کریں، چھوٹا چھوٹا کاروبار شروع کریں، محنت مزدوری کریں. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں خاص طور پر ٹھل کے حوالے سے میں کہتا ہوں، آپ کا بھی وہاں علاقہ ہے، آپ کا بھی گاؤں ہے، آپ کی بھی زمینیں، اور آپ کے بھی بڑے وہاں پر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ابھی بھی آپ کا وہاں پر گاؤں ہے. ہمارے یہاں وہاں پر چوری چکاری، حالانکہ بارڈرنگ ایریا ہے سندھ کا، چوری چکاری اس لیے کم ہے، خاص طور پر جو ٹھل سے گڑیسن جو روڈ جاتا ہے وہاں پر کوئی 70-80 فیکٹریز ہیں، اور فیکٹری میں جا کر لوگ جو ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، جب 6-8 مہینے کام کرتے ہیں، 3-4 مہینے ان کے پاس اتنی بچت ہوتی ہے تو گھر کا گزارا بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کب تک لوگوں کو اس طرح کھانا کھلائیں گے؟ ٹھیک ہے سر، ایک سب سے بڑا مسئلہ نیب چیئرمین کے حوالے سے، اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک ٹکراؤ اس گورنمنٹ کا، میڈیا کے ساتھ ایک ٹکراؤ اس کا، آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشنر جو ہے نا، آئینی سربراہ ہے، اور اس کے ساتھ ٹکراؤ، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی دھمکیاں دی گئی، یہ بھی تو ایک حملہ ہے ڈاکٹر صاحب ادارے کے اوپر. کیا کہیں گے ڈاکٹر میر صاحب؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حملہ کیا، یہ حملہ آپ نے ہلکا ہاتھ رکھا اس پہ. میں کیونکہ اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوں آئینی اداروں کے حوالے میں. حملہ نہیں ہے، خودکش حملہ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. جس طرح آپ کے وزیر بیٹھ کر اور اس طرح کی باتیں کریں اور اس طرح کی پریس بیانات دیں جو کہ میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کریں. دوسرا یہ دیکھیں نا، پرائم منسٹر اب آئیں چلیں جیسے بھی آئیں، یہ جب کوئی بڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، جب پورا ایسے مسائل ہوتے ہیں، جب سیکیورٹی کا یا کوئی ان کیمرہ کوئی سیشن ہوتا ہے جس میں ایون چیف آف آرمی اسٹاف، جن کو مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ نام لے کر مطلب ان پہ تنقید کی، لیکن وہ جب اتنا باقاعدہ ان کو ایک طرح سے یوں سمجھے کہ بالکل سیدھے ان کے خلاف بولے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے ہیڈ وہ آ کر اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. یہ آدمی جو ہے وہ
مطلب سیکیورٹی ملک کی جو اہم میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے اس میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں جب ان 2 ممبر چاہیے تھے انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے ممبر 2 اپائنٹمنٹ کر دیے. ہائی کورٹ نے ان کو اڑا دیا اور وہ چلے گئے. اب یہ دیکھیں جس طرح یہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے, اب نیب کے چیئرمین کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, میرے بھائی کچھ بھی ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ آئین کے اندر جب تک آپ آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے تو آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہمیں کوئی اسے مشاورت کرنی محبت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ضروری ان سے ہونا چاہیے, لیکن آئین کے اندر ایک چیز درج ہے, اس کی مشاورت کے بغیر, اس کی کنسنٹ کے بغیر, اس کے مشورے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے ڈکٹیٹر ٹکراؤ ہوگا اداروں سے, ایک طرف الیکشن کمیشن, ایک طرف اپوزیشن سے, ایک ٹکراؤ 2 سال کا عرصہ ہے گورنمنٹ کے پاس, 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ہوا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی حالات بہتر نہیں ہے. عوام کیا ہوگا اس گورنمنٹ کے پاس جب عوام کے پاس جائے گی؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی یہ کیا لے کر جائیں گے؟ اب ڈالر کے حوالے سے بات کر لیں, اب پیٹرول کے حوالے سے بات کر لیں, آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیں, آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں, آپ انرجی کے حوالے سے بات کر لیں, ایک ایسی چیز ہو. آپ یہ قرضوں کے حوالے سے بات کر لیں, جتنے قرضیں انہوں نے 2 سال میں لیے, پچھلے تقریباً جتنی بھی حکومتیں انہوں نے پورے مطلب جو IMF سے قرضے لیے وہ سارے ملائیں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے قرضے ایک حکومت نے اگر لیے تو ان کا ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوا. اب یہ کہتے ہیں, صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر ایماندار ہے. مجھے تو یہ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کے اگر ناک کے نیچے ان کے وزراء اور مافیا ہوں اور وہ پورا ملک کا جو اربوں روپے جو ہے وہ کھا جائیں اور ان کے خلاف ایکشن نہیں کریں تو میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ اس گناہ کے اندر یہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل بھی تو نہیں ہے نا, کسی کو جواب دہ بھی تو نہیں ہے نا. عوام کے پاس بھی جواب دہ نہیں ہے, کسی کو بھی جواب دہ گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کی نااہلی بھی آپ کے سامنے ہے. اور ابھی تک بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال میں بڑا سیکھا ہے, ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور گھبرانے بھی نہیں دیتے ہیں. میر صاحب یہ واحد حکومت ہے جو بائی الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بڑی بری شکستیں ہوئی ہیں. اور بائی الیکشن میں گورنمنٹ ہارتی نہیں ہے, نہیں ہارتی, عام طور پر ماضی آپ کے سامنے, ماضی سامنے. لیکن یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب ایسی حکومت نہیں چاہیے. میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں. میرے خیال میں تو اس کا بہت جب الیکشن آئے گی بہت برا اثر ہوگا اور مجھے تو کوئی ان کا آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہے کہ میں تو کچھ تو ایسے اینکر پرسن ہیں وہ تو یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان فری یہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے زیادتی بہت کی ہے اور بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے جس طرح سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ نیب کو استعمال کیا گیا اور اداروں کو استعمال کیا گیا ڈائریکٹ ذاتیات پہ آ کر, اور اس میں انہوں نے بڑے دعوے کیے. لیکن آپ یہ دیکھیں مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں جس میں کسی سیاستدان کو سزا ہوئی ہو. اور یہ صرف ڈرامے بازی ہیں, سب یہ صرف کہنے تک باتیں کرتے ہیں. ایک جو ہے منسٹر ان کا ہے وہ یہ کہے, ان کے یہ الفاظ ہوں, وہ یہ کہیں کہ بھائی میں تو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا تو پیپلز پارٹی کا دفاع کرتا ہوں, نون میں تھا تو نون کا کروں گا, کاف میں تھا تو کاف کا کروں گا, ابھی پی ٹی آئی میں ہوں پی ٹی آئی. اب یہ ان کی مینٹلٹی ہو اور یہ سوچ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح ہوتی ایک مختلف 1-2 پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ منسٹر لیول پہ اس کا یہ جواب ہو, اس پہ آپ تبصرہ کریں, اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. وہ تو یہ کہے کل کو کوئی اور حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوں گے, پھر یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو اب یہ حکومت ظاہر اس کی تعریف کروں. ڈاکٹر صاحب ایسے پیرا شوٹرز ہر پارٹیوں میں ایک تو فٹ کیسے ہوتے ہیں, جو اقتدار کے بھوکے, جو اقتدار کے لیے جاتے ہیں,
ہر پارٹی کے اندر جو نظریاتی لوگ, جو پرانے لوگ, بڑے سینئر سیزن پولیٹیشنز جو پارٹیوں کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں, اس جیسے لوگوں کو آگے کیوں نہیں؟ اس میں ایسی کیا چمک ہے ان لوگوں میں جو قیادت جو ہے نا ان کو فرنٹ پہ لاتی ہے, وزیر بھی بناتی ہے, اور جو ہے نا ان کے ماؤتھ پیس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر صاحب ایسا کیا چمک ہے ان میں؟ میں اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو یہ سسٹم جو ہے, سسٹم ڈیموکریسی جو ہے, اس کا میں برملا کہتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ فیلیور ہے. اور دوسرا یہ کہ میں خود دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو بہت زیادہ خوشامد کرتا ہے آپ اس سے ہوشیار رہیں. آج یہ ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب جو ان کو سمجھا کے گئی ہیں بی بی, آج اس کی پارٹی میں ایسا ہو رہا ہے؟ ان کی پارٹی میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی میں جنرل کسی بھی پارٹی میں نہیں ہو رہا ہے. ہاں سر, مطلب یہ ہے کہ ان جنرل میں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی پارٹی میں تو یہ ہے جو زیادہ خوشامد کر رہا ہے, جو زیادہ دوسروں کو بدتمیزی کر رہا ہے, جو زیادہ دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے, اس کو وہ پسند کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ بلاول صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں نے مثال بھی آپ کو یہ اس لیے دی کہ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب دوسرے ان الیکٹڈ لوگ آگے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے اور اس کا اپنا ایک منشور ہے, اس کے تحت چلتی ہے. اور ان الیکٹڈ لوگ جو ہے نا, ہمارے ہاں تو اتنے نہیں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کم ہیں, لیکن جو ہمارے پاس ہیں وہ پیراشوٹر نہیں ہیں. انہوں نے ایک بڑی اسٹرگل کی ہے اور انہوں نے کام کیا ہے. اور مطلب آپ میں تو یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو ابھی اتنے سال ہو گئے, کوئی 67 میں 68 میں اس کا وجود ہوا, اس نے تو اپنا 50 سال مکمل کیے. اب تو دوسری تیسری نسل بھی چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگوں کی. تو اس طرح کے اگر لوگ آگے آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. جس طرح کے حالات ہیں, ایک تو میرٹ کتنی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو پتا ہے, ان الیکٹڈ لوگ کس طرح آتے ہیں, اور دوسرا سب سے بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں, جو پیسہ لگاتے ہیں, جو بڑے بڑے پیسے لگانے والے جو آتے ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کس طرح آتے ہیں اور آج وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ملک کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, آپ کے پاس گورننس بری, یہ حکومت 3 سال کے اندر آپ کے پاس ہے. خان صاحب آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, کون سا اعلان کرتے ہیں سندھ کے اندر, اور کتنی دفعہ ہیں یہ آپ کو پتا ہے. 2 سال میں کیا ڈائریکشن دیں گے, اور اچھے لوگوں کو لانا چاہیے. یہ سب کی قیادت چاہے آصف علی زرداری صاحب ہو, وہ لوگ لائیں جو ایماندار ہو, جو میرٹ پہ ہو, جو پرانے لوگ ہوں, اسی کو لائیں. جس طرح بی بی نے بلاول صاحب کو کہا تھا کہ جو خوشامد کرتے ہیں, جو چاپلوسی کرتے ہیں, وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, دیر پا نہیں ہوتے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.